اب ہم کشمیر پر 370 پر بات نہیں کر رہے ہیں حالات کو بہتر بنانے کے لیے. جو بھارت بدماشی اور غنڈہ گردی کر رہا ہے اس پر بات نہیں کر رہے. تو یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے کس کے فائدے کے لیے؟ بھارت تو اس طرح سے دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت ہی بیٹھ جائے. کشمیر کا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا تو معاملہ طے ہو چکا ہے. 70 برس سے بھارت کا وہاں کنٹرول ہے. پاکستان نے بہت زور لگایا, بھارت کو کبھی وہاں سے پاکستان ڈسپلیس نہیں کر سکا. اب تو صرف پاکستان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے پاکستان کی کہ بھارت نے ہمیں ایسا اس سارے معاملے میں گھیرا ہے کہ اب ٹاکس بھی اگر کرنی ہو تو پاکستان کو کنسیشن کے طور پہ دی جاتی ہے. مودی ہارے ہوئے الیکشن جیتتا رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ وہ جو سٹیپ اٹھا لیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا, کانسیکوینسز کو فیس کرنے کے لیے تیار رہتا. اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ پولیٹیکل ول اس کے اندر کس قسم کی. نمسکار دوستو. اب ہم سب کو پتا ہے کہ بھائی دیکھیں مین لیڈرز کے بیچ میں بات نہیں ہوتی نا, تو نیچے لیول پر بات ہوتی ہے اور وہ کبھی باہر نہیں آتی. ٹھیک ہے, جس کو ٹریک 2 ٹریک 3 جو بھی آپ کہو وہ باتیں ہوتی رہتی ہے. جب نیچے کے لیول پر سیٹ ہوتا ہے کہ بھائی اب ہم بات کر سکتے ہیں, اسی کے بعد پرائم منسٹر یا پھر پریزیڈنٹ جو ہے ایک دوسرے سے میٹنگ کرتے ہیں اور اس سے پہلے ایجنڈا پورا کا پورا سیٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب ملے تب سچویشن تھوڑی آکورڈ ہو جائے. اب ایسی سچویشن میں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بھئی انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریک 2 کی بات ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا ٹریک 2 جو بات ہو رہی ہے اس میں 370 اور 35A کی بات ہو رہی ہے, 370 اور 35A کی بات ہو رہی ہے, چلے نہیں ہو رہی ہے. کشمیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی. اب کشمیر کے بارے میں آپ کر کے کرو بھی کیا, کیونکہ اب وہ کشمیری آپ کو جوتا ماریں گے اگر آپ نے کوئی کسی بھی بات کا ڈسکشن یہاں پر کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن بہت ٹف ہے پاکستان کے لیے اور آنے والے دنوں میں اور ٹف ہوتی ہی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. ٹریک 2 ڈپلومیسی ہم نے شروع کر دی. نہ تو بھارت نے 370 واپس لیا, نہ وہ ڈومیسائل جو بنا رہے ہیں, نہ ان قوانین میں تبدیلی کی گئی کسی طریقے سے. کوئی کشمیریوں کو ریلیف نہیں ملا. تو ہم نے ٹریک 2 ڈپلومیسی شروع کر دی. ہم ٹریڈ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں اور ایک جو LOC پر DGMOs کی جو سیز فائر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس کو ہم بہت بڑی اچیومنٹ قرار دے رہے ہیں. اور ہمیں مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم کشمیر پر 370 پر بات نہیں کر رہے ہیں حالات کو بہتر بنانے کے لیے. جو بھارت بدماشی اور غنڈہ گردی کر رہا ہے اس پر بات نہیں کر رہے. تو یہ ٹریک 2 ڈپلومیسی ہے کس کے فائدے کے لیے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے پاکستان کی کہ بھارت نے ہمیں ایسا اس سارے معاملے میں گھیرا ہے کہ اب ٹاکس بھی اگر کرنی ہو تو پاکستان کو کنسیشن کے طور پہ دی جاتی ہے. اگر یہ سارے اقدامات اب فنڈ کرنے کے لیے تیار ہے پھر تو میں اس پروسیس کے حق میں ہوں. یہ ہونا چاہیے, بیک چینل میں ہی رہنا چاہیے. لیکن اگر بات وہیں پہ آ کے رکنی ہے کہ مذاکرات ہوں گے, 8 سیگمنٹس ہوں گے, کلچر ڈسکس ہوگا, اکانومی ڈسکس ہوگی اور پھر کچھ تھوڑے بہت CBMs آ جائیں گے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی توقع نہ رکھیں آپ بھارت سے. کشمیر کا تنازع ویسے ہی رہے گا, وہاں ویسے ہی ریاستی دہشت گردی جاری رہے گی. ایک کاؤنٹر کوشچن یہ ہے کہ ہمارے سورسز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت نے یہ ہنٹ کیا, ہمارے سورسز, ایک کاؤنٹر کوشچن ہے کہ ہمارے سورسز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت نے یہ ہنٹ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو ڈیموگرافک چینج کا ان کا پلان ہے اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور جو یونین ٹیریٹریز میں کنورٹ کر دیا ہے جموں اور کشمیر کو, اسے دوبارہ ایک ریاست کا سٹیٹس مل سکتا ہے. کیا یہ کنسیشنز ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان یہ وہ کنڈیوسو ایٹماسفیئر ہو سکتی ہے جس کی بات کی جا رہی ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ کی؟ بہت ہی سادہ ہے تو اور زمانہ ہے ایار, خدا کرے کہ تجھے شہر کی ہوا نہ لگے. دیکھیے جہاں تک یونین ٹیریٹری جموں اور کشمیر کا اسٹیٹ کا اسٹیٹس بحال کرنے کی بات ہے, وہ تو بھارت خود کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے. جب 5 اگست کا اگر آپ ڈیسیشن پڑھیں اور تقاریر آپ سنیں راجناتھ سنگھ سے لے کر پرائم منسٹر مودی تک, وہ تو یہ پرومس تو انہوں نے خود بھی کیا ہے کہ ہم وقت آئے گا جب الیکشنز ہوں گے تو ہم یہ اسٹیٹس بحال کر دیں گے. تو وہ کیا آپ کو دے رہے ہیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک دفعہ مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو گیا تو جو اقدامات وہ لے رہا ہے کشمیر میں اس کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی.
اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی یہی کریں, آپ بھی آزاد جموں اور کشمیر میں یہی کریں, آپ بھی گلگت بلتستان میں یہی کریں. تو وہ سب کام آپ سے چاہتا ہے کہ اس طرح ہی ہو. مذاکرات چونکہ جب شروع ہوں گے تو ایک نارملسی کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے, اور جب نارملسی کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہی اسٹیٹس کو سب کو تسلیم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو قدم بھی آپ اٹھائیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں ریاست کے مفاد میں ہی قدم اٹھا رہے ہوں گے, لیکن احتیاط کے ساتھ, کوئی جلد بازی مت کیجیے پلیز, احتیاط کے ساتھ, اور اپ فرنٹ بھارت سے کچھ آپ لیجیے. تب میں کہوں گا کہ واقعی بھارت سنسیئر ہے اس دفعہ کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے. مودی ہارے ہوئے الیکشن جیتتا رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ وہ جو سٹیپ اٹھا لیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا, کانسیکوینسز کو فیس کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس میں مثلا سب سے آسان جو صورتحال تھی جو ہینڈل کر سکتا تھا وہ کسانوں کا ایشو تھا. وہ جو قانون بنایا اس کو وقتی طور پہ پینڈ کر دیتے یا اس سے کہتے کہ جی ہم یہ قانون لاگو نہیں کر رہے, اس پہ مزید بات ہوگی کچھ بھی, لیکن اس نے سٹیپ واپس نہیں لیا. تو یہ اس کی ایک تو اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ پولیٹیکل ول اس کے اندر کس قسم کی ہے. دوسرا اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ آر ایس ایس نے ایک ڈیولپ کی. اب یہ کولنگ ڈاؤن پاکستان کے ساتھ کرنی ہے جو ان کو نسبتاً آسان نظر آتی ہے, کیونکہ پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹری جو آج الائیز ہیں جو ان کو انڈیا کو ہر سال کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں, یہ ٹریک 2 والے قصے میں وہ متحرک ہوئے ہیں, وہ زیادہ ایکٹیو ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انڈیا کے اوپر سے یہ ایڈیشنل بوجھ ہٹایا جائے کہ ان کو لگا دیا جائے بات چیت میں, اور اس طرح بھارت کو ایک سائڈ سے فراغت حاصل ہو اور پوری طرح توجہ دے سکے چائنا کی طرف. اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ کے کور انٹرسٹ ہیں, جو نیشنل انٹرسٹ ہیں, کیا ان پہ کسی پہ آپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ ساری گیم ہے جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تیار ہے. اچھا, میرے ساتھ رہیں. جنرل اعجاز ایوان صاحب, میں نے ایک ٹکڑا بھی سنایا احسن اقبال صاحب کا, بہت ہی چپتا پوائنٹڈ ان کا کوشچن ہے, اور بنیادی طور پہ ظاہر ہے پاکستان کی آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کے ذہن میں, خاص کر کے پی ایم ایل این جو مین اپوزیشن پارٹی ہے, ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ نواز شریف بھی تو نریندر مودی سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھی تو ہندوستان پاکستان میں بہتر تعلقات حاصل کرنا چاہ رہے تھے, اسی کے لیے وہ سیکرٹ پارلیز کر رہے تھے, کبھی جندال سے مل رہے تھے, کبھی کسی اور سے مل رہے تھے. تو اس پروسیس میں اگر وہ خراب تھا, اس پہ ان کو تنقید ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, تحریک انصاف کی طرف سے, تو اب جب اسلام آباد ڈائیلاگ میں کہا جا رہا ہے کہ وی ہیو ٹو بیری دا پاسٹ اور ہمیں کنڈیوسو ایٹماسفیئر چاہیے, تو اس پروسیس میں جو نواز شریف کر رہے تھے اور یہ پروسیس جو بھی ہمارے سامنے ہے, اس میں کیا بنیادی فرق ہے؟ تھینک یو محیط. دیکھیے, ٹریک 2 ہو یا ایک انفارمل چینل ہو یا بیک چینل ہو, سیمی فارمل یا فارمل بیک چینل ہو, یہ ہر حال میں جاری رہتے ہیں, ایون حالت جنگ میں بھی جاری رہتے ہیں. اور جب کارگل میں جنگ ہو رہی تھی, پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں ڈائریکٹلی انگیج تھیں اور دونوں طرف لاشیں گر رہی تھیں, اس وقت بھی برجیش مشرا, راکیش مشرا اور پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف اور واجپئی کے درمیان یہ چینل چل رہا تھا. اب ہم دیکھیں کہ حماد اظہر صاحب نے جو ٹریڈ کی بات کی, وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر معید یوسف کی اس وقت کی تھنکنگ تھی, اس سے پاکستان 180 ڈگری آگے آ گیا ہے, بالکل دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا ہے, اور بغیر کسی سبسٹینٹیو چیز کے پاکستان نے ایک بہت بڑی کنسیشن, ایک بہت بڑی چیز کو درمیان میں پھینکنے کی کوشش کی. آپ کو کیا سمجھ آ رہی؟ جو معید یوسف صاحب نے کہا اس وقت, اس کے تناظر میں جو کچھ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں ہوا فیصلہ, اور اس کے بعد کابینہ نے اس کو جو ہے وہ اس فیصلے کے کو سائڈ پر کر بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ہم جو ہے وہ جب تک کشمیر کے معاملے پر پیش رفت نہیں ہوتی ہم نارملائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان بیانات میں تضاد ہے. سوال یہ کہ تضاد کیوں آیا, یعنی اکتوبر پچھلے سال اور اپریل یا مارچ 2021 کے درمیان کیا کوئی ایسی چیز ہوئی جس کی بنیاد پہ پاکستان کی پوزیشن میں کچھ چینج آیا؟ میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہمارے اینڈ پہ تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. دیکھیے, کوئی بھی پاکستانی, ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں,